الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله مولانا العظيم صحبت صالح برا صالح صحبت طالب برا طالب محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں، عزیزان ملت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، جو شخص غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، غفلت کیا چیز ہے؟ کیسی غفلت؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ اللہ کے ذکر سے جو شخص غافل ہوتا ہے اس کی مثال حدیث میں مردے کی سی دی گئی۔ خدا معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ جیسے قبرستان میں سلاطین ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صوفیہ ہوتے ہیں، زہداء ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے دولت مند ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ایک سے ایک تاج و تخت والے ہوتے ہیں، لیکن آپ قبرستان میں جاؤ گے تو وہاں ہر طرف آپ دیکھو گے خاموشی کا ایک سما بدا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف سے خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف سے یہی صدا آتی ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے بادشاہ ہو، کتنے ہی آپ دولت کے مالک ہو، لیکن ایک دن آپ کو نسی منسی یا نیست و نابود ہو جانا ہے۔ تو یہ مردے جو ہوتے ہیں، زمین تو آباد ہوتی جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ کی وہاں آبادیاں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن آبادی ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، وہاں پتہ نہیں چلتا کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی دو چار گھر ہو اور ذکر الہی ہوتا ہو، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاکرین میں وہ شمار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ذاکر لوگ ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں ایسے شخص کو ذاکر کہا گیا ہے، ایسے شخص کو غفلت سے بری کہا گیا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر وقت تسبیح ہی پڑھی جائے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مالک تعالی شانہ کا استحضار رکھے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ جب وہ گناہ سے بچے گا، یہی نام ذکر ہے، یہی ذکر ہے۔ آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہو اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ نے تو اس گناہ سے منع کیا ہے، اللہ نے تو اس کام سے منع کیا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ اس گناہ سے رک گئے، اسی کا نام تو ذکر ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو غفلت کے انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے یہاں بھی مشہور ہے سنگت صحب صحبت اثر، جیسا سنگ ہوگا، جیسی صحبت ہوگی، جیسے اعزاء ہوں گے، جیسے دوست ہوں گے، جیسے احباب ہوں گے، وہی اثر چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا صحبت صالح ترا صالح کنت، جب آپ نیکوں کی صحبت میں رہو گے، اچھوں کی صحبت میں رہو گے، صالحین کے صحبت میں رہو گے تو آپ کے اندر صالحیت آئے گی، نیکی آئے گی اور اللہ کی بندگی ہمارے اندر آئے گی۔ لیکن جب برے کے ساتھ رہیں گے، شقی اور بدبخت کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر سخاوت آئے گی اور ہمارے اندر بدبختی آئے گی، برائی آئے گی۔ آپ شرابی کے ساتھ رہو، دیکھو آپ شراب کے عادی ہو جاؤ گے۔ شراب کے عادی بنتے کیسے؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ شراب ہے؟ آپ نے کسی سے سنا ہوگا
آپ جو شرابی ہوتے ہیں ان سے پوچھو، کسی سے سیکھا ہوگا، بیڑی سگریٹ پینے والوں نے کسی سے سیکھا ہوگا، صحبت اختیار کی تو صحبت کا اثر پڑا، لیکن اگر ان کی صحبت میں نہ رہتے، ان کی صحبت میں رہتے جو بیڑی اور سگریٹ نہیں پیتے ہیں، گٹکا نہیں کھاتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، تاش نہیں کھیلتے ہیں، جوا نہیں کھیلتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہ کر کے آپ ذاکرین کے ساتھ رہو، مسجد کے آباد کرنے والوں کے ساتھ رہو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ رہو، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ رہو، غریبوں کی داد رسی کرنے والوں کے ساتھ رہو، بیواؤں کی سننے والوں کے ساتھ رہو، تو آپ ویسے بن جاؤ۔ تو یہی قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اگر غفلت کی زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں، جب شیطان کی صحبت میں رہو گے تو ہمارے اندر شیطان قاضی رہے گی۔ شیطان نے اللہ کے یہاں وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے اس کو بھگایا کہ تو نکل یہاں سے، تو اس دربار کے قابل نہیں ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں، فرشتوں میں درس دیا کرتا تھا، شیطان فرشتوں میں درس دیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر غرور آیا، اس غرور نے کیا ہے اس کو راہ درگاہ کر دیا۔ جب وہ اللہ نے اس کو بھگانا چاہا، اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، شیطان نے کہا اسی انسان کی وجہ سے میں اس انسان کے سامنے نہیں جھکا، میں اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا، راہ درگاہ ہو گیا، اب میں اس دربار کے قابل نہیں رہا، تو میں بھی اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان نے آگے یہ بھی کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ جو آپ کے سچے بندے ہوں گے، جو آپ کے پکے بندے ہوں گے، جو آپ کے صالح بندے ہوں گے، جو آپ کے نبی کی سیرت پر چلنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تعلیمات پر چلنے والے ہوں گے، اے خدا میں انہیں بہکا نہیں سکوں گا۔ ایک بات اور ہوتی ہے، جب آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، کبھی گناہ کا اگر خیال آتا ہے تو اللہ گناہ سے بچا لیتے ہیں، لیکن جب آدمی بار بار اصرار کرتا ہے، بار بار اصرار کرتا ہے تو اس کے ساتھ راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، شیطان دوست ہے تو جنت کا راستہ تھوڑی نہ دکھائے گا، شرابی آپ کا دوست ہے تو آپ کو دودھ تھوڑی نہ پلائے گا، آپ کو شراب پلائے گا۔ وہ جو شراب کا اس کو نشہ مل گیا، اس کی لذت جو مل گئی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں بہت شراب پیتے تھے، وہ واقعہ سنتے چلیے، وقت بھی کم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ شراب پیتے ہیں تو اب تو آپ نے چھوڑ دیا، جب آپ پیتے تھے شراب پینے والا کہیں نالے میں گرا ہوتا ہے، کہیں کیچڑ میں گرا ہوتا ہے، کہیں گھور پر گرا ہوتا ہے، لوگ مارتے ہیں، برا کہتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں، تو اس وقت تو ہوش نہیں رہتا، لیکن جب آپ ہوش میں آتے تھے تو آپ گندگی میں رہتے تھے تو آپ کو کیا احساس ہوتا تھا؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس وقت ایسا احساس ہوتا تھا آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، لیکن جیسے یہ سورج غروب ہوتا تھا پھر منہ کو آ لگتی، جیسے سورج غروب ہوتا تھا پھر منہ کو آ لگتی تھی، شراب چاہیے شراب، ایسی لت پڑ جاتی ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت دی ہے، انسان جس چیز کو ٹھان لیتا ہے تو چھوڑ کے رہتا ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، آج وہ 3 بجے اٹھ کر کے مسجد میں سوتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، شرابی کا یاد تو کیسے نہیں چھوٹے گا گناہ؟ گناہ اگر ہم چھوڑنا چاہیں، شیطان سے اگر ہم دور رہنا چاہیں تو ہمارے لیے راستے ہموار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا پکا بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔